مذاکرات کی بھیک اور دھمکیاں ساتھ ساتھ امریکی صدر کے ہر لمحے بدلتے بیانات سے دنیا پریشان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے ڈالی۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ ایران کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ یا تو معاہدہ کیا جائے یا آبنائے ہرمز کو کھولا جائے، بصورت دیگر سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اپنے بیان میں ٹرمپ نے گیدڑ بھبکی دی کہ ایران کو پہلے ہی 10 دن کی مہلت دی گئی تھی، تاہم اب وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور صرف 48 گھنٹے باقی رہ گئے، جس کے بعد سخت رد عمل سامنے آئے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی پھر نظر انداز، ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے سے انکار، انسانی بنیادوں پر سامان کی ترسیل کی اجازت دے دی، اشیاء ضروریہ کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ایرانی بندرگاہوں تک آنے کی اجازت دی گئی۔ فیصلہ وزارت زراعت کے ٹریڈ ڈیولپمنٹ آفس کی ہدایت پر کیا گیا۔ ایرانی بندرگاہوں یا بحیرہ عمان میں موجود جہازوں کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ ایران نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر پیغام، لکھا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ، جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ عباس عراقچی نے پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ پیغام لکھا، شکریہ، پاکستان کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب کے بیان کا خیر مقدم، ایکس پر عباس عراقچی کے لیے میرے عزیز بھائی کے الفاظ استعمال کیے۔ عباس عراقچی کی وضاحت کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، ایسے مواد کا حوالہ دیا گیا جو زیر بحث ہی نہیں آئے۔ سپر پاور ہونے کا دعوے دار، امریکہ اپنے پائلٹ کی گرفتاری سے خوف زدہ، امریکی طیاروں کی ان علاقوں میں بمباری جہاں امریکی پائلٹ کی موجودگی کا امکان ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی پائلٹ کی تلاش کا کام جاری ہے اور اس سلسلے میں مقامی آبادی بھی حکومت سے بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ اگر پائلٹ امریکی حملوں میں زندہ رہا تو جلد اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو ایران کے لیے اسرائیل 1.5 دن کی خوراک ہے۔ خطے میں جنگ بند کرانے کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہیں۔ اس وقت سب کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں کچھ گروہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خلاف احتجاج بنتا ہی نہیں ہے، اگر احتجاج کرنا ہی ہے تو نیتن یاہو اور اسرائیل کے خلاف کریں۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں سینکڑوں مظاہرین کا عرب امارات کے سفارت خانے پر دھاوا، مظاہرین عمارت پر چڑھ گئے، مظاہرین نے عرب امارات کا جھنڈا اتار پھینکا اور اس کی جگہ فلسطین کا پرچم لہرا دیا۔ مظاہرین نعرے لگاتے رہے کہ یہ کسی اسلامی ملک کا نہیں، صہیونی سفارت خانہ ہے۔ دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی سے ایران نے پانسہ پلٹ دیا، ایک ہی روز میں امریکہ کے 8 طیارے مار گرائے، روایتی ریڈار کی جگہ انفرا ریڈار گائیڈنس سسٹم کا استعمال، نشاندہی اور نشانہ بنانا مشکل، ایران نے چین کا HQ-9B سسٹم بھی حاصل کر لیا، مقامی باور 373 جدید سسٹم سے امریکی طیاروں پر تاک تاک کے نشانے۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق چہارم 95ویں لہر یا حسن ابن علی کے مقدس کوڈ نام سے آغاز، اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر میزائل داغ دیے، جنوبی، وسطی اور شمالی مقبوضہ علاقوں میں صنعتی علاقوں اور فوجی مراکز پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے، تل ابیب، بنی براق، حیفا سمیت کئی شہروں میں تباہی مچا دی، کویت کے جزیرہ بویان میں بیمارس راکٹ لانچر تباہ، شمالی بحرین میں امریکی پیٹریوٹ سسٹم کو نشانہ بنا دیا، خلیفہ بن سلمان پورٹ پر حملے سے اسرائیلی کنٹینر شپ جل اٹھا، امارات میں اعلیٰ امریکی کمانڈروں کے کمپاؤنڈ، مصنوعی ذہانت کی امریکی کمپنی اوریکل پر حملہ۔ اسرائیل کا ایک بار پھر بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر حملہ، میزائل لگنے سے عمارتوں کو جزوی نقصان، مرکزی تنصیبات محفوظ رہیں، حملے میں ایک شہری جاں بحق، صوبہ خوزستان میں شہر اسپیشل پروٹوکول زون کو نشانہ بنایا گیا، پیٹرو کیمیکل کمپلیکس سے کچھ سیکشنز کو نقصان، صوبہ ہرمزگان میں بندر خمیر سیمنٹ فیکٹری پر بھی حملہ کیا گیا۔ محاذ آرائی کے لیے تیار تھے، اپنے دفاع کی صلاحیت ثابت کر دی، اپنے وجود کے تحفظ کے لیے
خطے میں امریکی اڈوں اور مفادات کو نشانہ بنانے پر ایران کو مجبور ہونا پڑا۔ الجزیرہ سے گفتگو میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایران کے خلاف کشیدگی میں کسی بھی اضافے کا جواب خطے میں امریکی مفادات کے خلاف فیصلہ کن اور وسیع پیمانے پر دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے مالی ذخائر سے متعلق گمراہ کن تبصرے مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یو اے ای کے مالی ذخائر سے متعلق حالیہ تبصرے بے بنیاد اور حقیقت کے منافی ہیں۔ اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے یہ ذخائر دو طرفہ تجارتی معاہدوں کا حصہ تھے اور یہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے مضبوط حمایت کا مظہر ہیں۔ حکومت پاکستان طے شدہ شرائط کے مطابق مدت پوری ہونے پر ذخائر واپس کر رہی ہے اور یہ ایک معمول کی مالیاتی کارروائی ہے جس سے غلط رنگ دینا گمراہ کن ہے۔ ایران، فلسطین، لبنان اور دیگر ممالک پر حملہ کرنے والے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر مسلط کردہ غیر قانونی جنگ کا بوجھ ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے۔ کچھ قوتیں نفرت اور تقسیم پر یقین رکھتی ہیں اور اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ایران جنگ نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا اور اب خدشہ ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ لاڑکانہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، دعا ہے جلد جنگ ختم ہو اور امن قائم ہو۔ جہاں سے ہو سکا ہم نے تیل کا بندوبست کیا۔ 2 جہاز آبنائے ہرمز کے ذریعے آئے۔ فجیرہ سے بھی تیل کا بندوبست کیا گیا۔ پورے خطے میں تیل کی قلت ہوئی۔ دوسرے ممالک میں پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تیل کی قلت نہیں ہوئی۔ تاریخ میں عالمی سطح پر کبھی قیمتیں اتنا اوپر نہیں گئیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ 3 سے 4 ہفتے ہو چکے، پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ تیل کی قیمت کا طوفان تھا، حکومت دیوار بن کر کھڑی رہی۔ ذمہ داری سے فیصلہ کیا کہ قیمتوں کا بوجھ غریب پر نہ ڈالا جائے۔ مارکہ حق میں بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھے، لیکن بھارتی بحریہ اپنے محفوظ سمجھے جانے والے علاقوں تک محدود رہی۔ پاکستان نیوی میں دوسرے پی این ایس ملجم پی این ایس خیبر کی شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ اہم بحری تجارتی اور توانائی راہداریوں کے ساتھ پاکستان کا اسٹریٹجک محل وقوع ہے، ایک مضبوط بحری قوت کا متقاضی بھی ہے۔ پاکستان کے بحری مفادات کو چیلنج کرنے کے کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آئندہ بجٹ میں شعبہ توانائی کو 830 ارب روپے سے زائد سبسڈی نہ دی جائے۔ آئی ایم ایف کا مالی سال 2031 تک پاور سیکٹر گردشی قرض مکمل ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ حکومت کی آئی ایم ایف کو توانائی کے شعبے کی بہتری اور اصلاحاتی پیکج پر عمل درآمد تیز کرنے کی یقین دہانی۔ اصلاحاتی پیکج کے تحت بجلی اور گیس کے نرخوں میں مسلسل اضافہ، سبسڈی میں کمی ہوگی۔ پاور سیکٹر میں نجکاری اور گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات شامل۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری یا نجی انتظام میں منتقلی 2027 کے اوائل تک متوقع۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھنے کا خدشہ۔ صرف لوگوں سے گلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا انفارچونیٹلی مجھے نیچا دکھانے کے لیے یا میری سیاسی جماعت کو نیچا دکھانے کے لیے شہر کو نیچا دکھاتے ہیں۔ شہر کے اندر موبائل فون چھنتے تھے جو آج بار بار یہ کہتے ہیں کس کے دور میں ہوا، بوری بند لاشیں ہیں۔ دکھ ہوتا ہے مجھے کہ وہ شہر جس کو بڑے بوڑھوں سے ہم نے سنا اتنا شاندار شہر تھا، میں آج کے ایم سی میں بیٹھ کے اتنے خوبصورت نقشے دیکھتا ہوں پرانے، اس کا حال ان لوگوں نے، ان منافقین نے، غاصبین نے کیا کیا ہے۔ اور مجھ سے گلہ ان کو یہی ہے کہ میں کھل کے بات کر رہا ہوں اور میں کروں گا۔ واٹ از رائٹ از رائٹ۔ بعض لوگ انہیں یا ان کی سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے کراچی کو ہی بدنام کرتے ہیں، جو افسوسناک ہے۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے والوں نے اپنے دور حکومت میں کراچی کو تباہ کر دیا۔ ان کے دور پہ بدامنی اور چائنا کٹنگ عروج پر تھی۔ کراچی واٹر بورڈ کی نجکاری کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ ملک بھر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، کئی علاقوں میں سردی لوٹ آئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بادل جم کر برسے، مزید برسات کی پیش گوئی۔ لاہور سمیت پنجاب میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب، پشاور اور سوابی سمیت خیبر پختونخوا میں بارش، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر رہی۔ کراچی میں بھی رات بھر موسم سرد رہا، کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔
کوٹ چٹھا کے کوہ سلیمان پہاڑی سلسلے اور سیاحتی مقام فورٹ منرو میں شدید بارش اور ژالہ باری سے تباہی. ژالہ باری کے نتیجے میں درجنوں بھیڑ اور بکریاں ہلاک. سولر پینل اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان ہوا. شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. گندم سمیت دیگر فصلیں بھی متاثر ہوئیں. مقامی کسانوں کو شدید مشکلات.